ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ کسی گاؤں میں ایک حکیم تھا، طبیب تھا، جس کی طبابت اور حکمت بالکل چلتی نہیں تھی، فیل تھی. وہ جسے دوا دیتا اسے شفا نہ ملتی، جس کا علاج کرتا اس کا مد اچھا نہ ہوتا، بڑا پریشان رہتا. ایک دن ملک الموت اس کے پاس آئے اور کہا چل میں تیرا کاروبار چلا دیتا ہوں، اب جب تو کسی کی علاج کے لیے، مریض کو دیکھنے کے لیے جائے اور مجھے دیکھے کہ میں اس کے سرہانے کھڑا ہوں تو سمجھ جانا کہ اس کی زندگی مکمل ہو چکی ہے، اب یہ نہیں بچے گا. اور اگر میں پائنتنی کے پاس کھڑا ملوں تو یقین کر لینا کہ اس کی زندگی باقی ہے اور یہ جیے گا. حکیم صاحب اب جب بھی کسی مریض کو دیکھنے جاتے، ملک الموت کو تلاش کرتے، بیمار ہلکی پھلکی بیماری میں ہوتا، ہلکا سا نزلہ زکام ہوتا، لیکن اگر ملک الموت سرہانے کھڑے ہوتے تو طبیب نبض دیکھ کر کہتے نہیں بھائی نہیں، بیکار ہے، یہ نہیں جیے گا. لوگ سمجھتے عجیب بیکار حکیم ہے، لیکن واقعی وہ مر جاتا. اور اگر ملک الموت پائنتنی پر کھڑے ہوتے، وہ مریض ایسا ہوتا کہ گویا مفلس کا چراغ ٹمٹما رہا ہے، ابھی بجھا کے تب، لیکن چونکہ پائنتنی پر ہوتے اشارہ مل جاتا. حکیم صاحب نبض دیکھتے کہتے کوئی مسئلہ نہیں، میں دوا دوں گا ٹھیک ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں عجیب حکیم ہے، کیسے صحیح ہوگا، یہ تو گویا کہ جہاں مطلب ہے، اس کی موت تو یقینی ہے. وہ دوا دیتے، زندگی میں مہلت تھی، ابھی وقت نہیں آیا تھا، چنانچہ وہ اچھا ہو جاتا، بھلا چنگا ہو جاتا. شہرت پھیل گئی، اطراف و اکناف کے گاؤں دیہاتوں گوٹھوں سے لوگ آ کر حکیم سے دوائی لینے لگے. حکیم کا کاروبار چل گیا اور ایسا چلا کہ چودھریوں سے بڑا چودھری بن گیا. مال و دولت کی ریل پیل ہو گئی، بڑی بڑی زرعی اراضیاں خریدنے لگا. ایک دن اسے خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کسی دن اسرائیل میرے پاس ہی آ جائے. اسرائیل سے کہا اب تو آپ کی ہماری دوستی ہو گئی، جب میرا وقت آئے اور آپ کے پاس لسٹ آ جائے تو اللہ کے واسطے مجھے ذرا پہلے بتا دینا تاکہ انتظامات کر لوں. ایک دن دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ جا کے کھولا تو سامنے اسرائیل ملک الموت کھڑے تھے. کہا کیسے آنا ہوا، کوئی مریض تو موجود نہیں. کہا تمہیں لینے آیا ہوں، تمہارا وقت آ چکا ہے. کہنے لگے میں نے کہا تو تھا کہ مجھے پہلے سے بتا دینا. انہوں نے کہا میں بتا تو رہا تھا اتنے دنوں سے، کل فلاں مریض کے سرہانے کھڑا پایا تھا، پرسوں تم نے فلاں کا جنازہ پڑھا تھا، 2 روز قبل تم فلاں گاؤں میں جا کے اپنے عزیز کو دفنا کے آئے تھے. یہی تو اشارے ہیں، یہی تو اطلاعات ہیں، یہی تو سمٹمز ہیں کہ اب تمہارے جانے کا وقت بھی قریب آ چکا ہے. تم کیا سمجھتے ہو ہم واٹس ایپ پر کوئی میسج بھیجیں گے، کوئی وزٹنگ کارڈ بھیجیں گے، کوئی ریمائنڈر لگائیں گے؟ اگر ایسا ہوتا تو آزمائش ہی ختم ہو جاتی. اس لیے کسی کو نہیں بتایا گیا کہ اس کا وقت کب آئے گا، لیکن یہ اعلان کر دیا گیا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ أَجَلٌ وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب کسی کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی نہ تقدیم ہوتی ہے نہ تاخیر ہوتی ہے.